الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے کہ جو شخص صبح اور شام 10 مرتبہ مجھ پر درود پاک پڑھے بروز قیامت میری شفاعت اسے پہنچ کے رہے. صلو علی الحبیب وعلی آلہ وصحبہ. سب تعریفیں سب خوبیاں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں کہ جس نے سب سے پہلے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک نور کو پیدا فرما کے اپنی ربوبیت کا اظہار فرمایا. سب سے پہلے نبی کریم علیہ السلام کو پیدا کیا. اللہ تبارک و تعالی نے اس طریقے سے اپنا رب ہونا ظاہر فرمایا. اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں لولاک لما اظہرت ربوبیہ. اے محبوب اگر آپ کو بنانا مقصود نہ ہوتا، اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا، میں اپنی ربوبیت کو بھی ظاہر نہ کرتا، میں اس بات کو بھی نہ جتاتا، لوگوں کو یہ بھی نہ بتاتا کہ میں لوگوں کا رب ہوں. اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تخلیق فرمایا اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک نور سے تمام عالم کو وجود بخشا. زمین و آسمان، چاند، سورج، ستارے، جتنے بھی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کے نور مبارک سے ان مخلوقات کو وجود عطا فرمایا. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہزارہا لاکھا نعمتوں کو تخلیق فرمایا. سورج کو بنایا، چاند کو بنایا، زمین و آسمان کو بنایا، ستاروں کو بنایا، طرح طرح کے اناج زمین سے اگائے، زمین کے اندر بہت سارے معدنی ذخائر کو پیدا فرمایا. اتنی چیزیں بنانے کے بعد اتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے بنائی کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے. ان کی گنتی ہماری گنتی کی انتہا ہو سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جتنی نعمتیں انسان کو عطا فرمائی ہیں ان نعمتوں کی انتہا نہیں ہو سکتی. اور اتنا کچھ بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، کہ اے انسانوں، اے بنی آدم، میں نے سب کچھ تمہارے لیے پیدا فرمایا. یہ جو ہزارہا لاکھا نعمتیں اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرمائی، یہ ساری کی ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے تخلیق فرمائی کہ انسان ان سے نفع اٹھائے، انہیں استعمال کرے اور سہولت کے ساتھ، آسانی کے ساتھ اپنی زندگی کو بسر کرے. تو جتنی بھی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرمائی یہ انسان کے لیے تخلیق فرمائی، اور انسان کو پیدا فرمایا تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے پیدا فرمایا. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت ہی کے لیے پیدا فرمایا. جنوں اور انسانوں کی تخلیق کا، انہیں پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں. اب اللہ تعالیٰ نے جتنی نعمتیں انسان کو عطا فرمائی ہیں، اگر اس کے پس منظر میں اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو دیکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنی نعمتیں عطا فرمائی، اگر انسان کے صرف اپنے وجود کو دیکھا جائے، اللہ تعالیٰ نے دیکھنے کے لیے اسے آنکھیں عطا فرمائی، بولنے کے لیے زبان عطا کی، سننے کے لیے کانوں کی نعمت سے سرفراز فرمایا، تصرف کے لیے ہاتھ پاؤں عطا کیے. اس کے اپنے وجود کے اندر اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں عطا فرمائی، اور اس کے خارج کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اس کے نفع کے لیے پیدا فرمایا. اتنی نعمتیں عطا فرمانے کے بعد جب اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ
کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی ہی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ تو اگر بندہ اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا ادراک کرے کہ اتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمائی ہیں، تو ساری زندگی اگر اس ایک نعمت کا شکریہ ادا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہے تو ساری زندگی بھی اللہ تعالیٰ کی کسی ایک نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتا، جتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو عطا فرمائی۔ اگر دنیا کے اندر کوئی شخص کسی پر ایک احسان کر دیتا ہے، کسی کو دنیا کی کچھ دولت دے دے، یا کوئی کسی مشکل کے اندر اس کے کام آ جائے، تو بندہ ساری عمر اس کا شکر گزار رہتا ہے، ساری عمر اس کا احسان مانتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو وجود عطا فرمایا، اسے زندگی عطا فرمائی، کہ جتنی بھی نعمتیں دنیا میں انسان کو ملتی ہیں وہ ساری کی ساری اس کے وجود اور حیات ہی کی مرہون منت ہے۔ اگر انسان کا وجود نہ ہو، اسے زندگی نہ ملے، تو کسی نعمت سے استفادہ نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے وجود بھی عطا فرمایا، زندگی بھی عطا فرمائی اور ہزاروں نعمتیں عطا فرمائی، تو بندہ اگر ساری زندگی ان نعمتوں کا شکر ادا کرتا رہے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت بجا لاتا رہے، پھر بھی کسی ایک نعمت کا شکریہ ادا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بندے کو جتنی بھی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اس میں بندے کا اپنا کوئی کسب نہیں، اپنا کوئی کمال نہیں۔ ایسا نہیں کہ بندے نے کوئی کام کیا اللہ تعالیٰ نے اس کے صلے میں یہ نعمتیں دی، نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر کسی کام کے، بغیر کسی عمل کے انسان کو اتنی نعمتوں سے سرفراز فرمایا ہے۔ اب اگر بندہ اتنی نعمتوں کے بعد اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، ساری زندگی بھی عبادت کرے، تو وہ رب کی توفیق سے کرے گا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کے مقابلے میں کرے گا۔ اس لیے ساری زندگی بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہے تو ان نعمتوں کا عوض نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں عطا فرمائی وہ بغیر کسی کسب کے، بغیر کسی عمل کے تھیں، اور بندہ جتنی بھی عبادت کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کرے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں سے لطف اٹھاتے ہوئے، نعمتوں سے حظ پاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحم و کرم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مزید ذرہ نوازی، کہ اللہ تعالیٰ بندے کو اتنی نعمتیں عطا فرمانے کے بعد فقط اس سے عبادت کا تقاضا نہیں فرماتا کہ میری عبادت کرو، بلکہ اس کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس عبادت پر بندے کو بڑی بڑی نعمتوں کا وعدہ عطا فرماتا ہے کہ اگر تم میری عبادت کرو، مجھے راضی کرنے کی کوشش کرو، میرے حکم کی بجا آوری کرو، میری ممنوع کاموں سے بچنے کی کوشش کرو، تو پھر ایسے شخص کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنات نعیم کے اندر ایسی ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں کہ جس کے بارے میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ نعمتیں ایسی ہیں کہ نہ آج تک کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے ان کا ذکر سنا، اور نہ ہی کسی شخص کے دل میں ان نعمتوں کا خیال گزرا۔ کہ اگر کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے راضی ہو کر اسے اتنی مزید نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ اور امام المتکلمین مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ آپ نقل فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی بندے کو کوئی بھی نعمت عطا نہ فرماتا، کچھ بھی کسی بندے کو نعمت عطا نہ فرماتا، تو صرف اس کا رب ہونا، اس کا الہ اور معبود ہونا اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ بندہ ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہے، کیونکہ اس کی ربوبیت، اس کی الوہیت اس بات کا تقاضا کرتی ہے، وہ رب ہے، اس کی ذات کا یہ تقاضا ہے کہ بندہ اس کی شکر گزاری کرتا رہے۔ اس نے بندے کو پیدا کیا اور ساری زندگی اس کی پرورش فرمائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا پالن ہار ہے، تو جو رب عز و جل اسے پالے گا، بندے کا یہ حق بنتا ہے کہ ساری زندگی اس کی عبادت کرتا رہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انا ربکم، میں تمہارا رب ہوں، اور پھر اس ربوبیت کو بیان کرنے کے بعد اس پر یہ حکم متفرع فرماتا ہے کہ انا ربکم فاعبدون، میں تمہارا رب ہوں لہٰذا میری عبادت کرو۔ امام المتکلمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ سے صراحتاً یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو کوئی نعمت عطا نہ فرماتا تو پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ بندہ ساری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور اس کی شکر گزاری کے اندر گزارے۔ بلکہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے عارفین کا ایک یہ قول نقل فرمایا ہے، اہل معرفت وہ اولیاء کرام جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی معرفت سے سرفراز فرماتا ہے، وہ حضرات فرماتے ہیں کہ اگر بندے کو دو چیزوں کا اختیار دیا جائے کہ ان میں سے ایک چیز کو اختیار کر لو،
وہ دو چیزیں کون سی؟ نمبر 1 کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر گزاری، اس کی بندگی کو بجا لائے، نماز پڑھے، اور دوسری بات یہ کہ بندہ داخل جنت ہو جائے۔ اگر بندے کو ان دونوں میں اختیار دیا جائے کہ ان میں سے کوئی ایک چیز اختیار کر لو، یا جنت میں داخل ہو جاؤ یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو، تو اہل معرفت فرماتے ہیں کہ بندے کا فائدہ اس میں ہے، بندے کو چاہیے یہ کہ جنت میں داخلے کو اختیار نہ کرے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کو اختیار کرے، کہ جنت میں داخل ہوگا تو اس کے اندر بھی اپنے نفس کی تسکین ہوگی، اور اگر بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے گا تو یہ اس کی طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر گزاری ہوگی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور اس کی بندگی ہوگی، اور جو لطف اہل اللہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں آتا ہے وہ کسی نعمت سے لطف اٹھانے میں حاصل نہیں ہوتا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے بھی مقربین ہیں، وہ انبیاء ہوں، اولیاء ہوں، وہ دین کے کسی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والے ہوں، مفسرین ہوں، محدثین ہوں، ائمہ فقہ و حدیث ہوں، کسی بھی شعبے سے ان کا تعلق ہو، ان کی زندگی کیسے بھی انداز کے اندر گزری ہو، لیکن ان سب حضرات کی زندگیوں کے اندر، ان کی سیرت طیبہ کے اندر ایک قدر مشترک یہ چیز نظر آتی ہے کہ یہ سارے کے سارے حضرات اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے بڑے خوگر تھے۔ ان حضرات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے بڑی محبت تھی۔ اگر ان کی زندگیوں کا مطالعہ کیا جائے تو بندہ ان کی عبادت کو دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے کہ انہوں نے جتنی زندگی پائی ہے اور جتنی عبادت کی ہے، بظاہر یوں لگتا ہے کہ اتنی زندگی کے اندر اتنی عبادت کی ہی نہیں جا سکتی۔ بندہ اتنی سی زندگی کے اندر اپنے طبعی حاجات کو بھی پورا کرے، اپنی زندگی کے دیگر معاملات کو بھی پورا کرے، ان تقاضوں پر بھی عمل کرے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی زیادہ بندگی کرے، اللہ تعالیٰ کی اتنی عبادت کرتا رہے، یہ بظاہر ممکن ہی نظر نہیں آتا۔ لیکن جب ان حضرات نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی طرف رغبت اختیار کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے وقت کے اندر اتنی برکت عطا فرمائی کہ انہوں نے اپنی زندگی کے اندر بڑی بڑی طویل عبادتیں کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سب سے افضل الانبیاء ہیں،